الحمد لله على إحساني والشكر له على توفيقه وامتناني وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشاني وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وإخوانه أما بعد قال الله تعالى في محكم تنزيله يرفع الله الذين آمنوا منكم والذین اوتوا العلم درجات۔ محترم بھائیو، عزیز بزرگوں اور دوستوں، تاریخ اسلامی میں ایک نام آتا ہے عبد الرحمن الرائے رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ اپنے گھر سے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے لیے جوانی میں نکل گئے۔ ان کی زوجہ محترمہ حاملہ تھی، تو کچھ درہم و دینار یا جو بھی اس دور کا سکہ تھا یا پیسے تھے، اپنی بیوی کو دے کر کہنے لگے اللہ تعالیٰ آپ کو جو اولاد عنایت کرے، عطا کرے، اس کی تربیت پہ یہ سارا پیسہ خرچ کرنا ہے۔ اگر میں غلطی نہیں کر رہا وہ قریباً 40,000 دینار درہم تھے۔ مدتوں بعد واپس ہی نہ آئے، تصور کر لیا گیا کہ وہ کسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ مدتوں بعد عبد الرحمن رحمہ اللہ گھر واپس آئے، دروازے پہ دستک دی، ایک بہت خوبصورت نوجوان باہر نکلا۔ اسے اپنے گھر سے نکلتا دیکھ کر غصے میں آ گئے، اور تو کون ہے میرے گھر کے اندر؟ کہتا بابا جی آپ کون ہیں؟ وہ بابا بولا یہ میرا گھر ہے۔ نوجوان بولا بابا جی یہ میرا گھر ہے۔ شور شرابہ ہوا، تلخ کلامی ہوئی۔ اس بچے کی والدہ، نوجوان کی والدہ اور عبد الرحمن کی بیگم، عبد الرحمن جو شوہر تھے، وہ بچے کی والدہ اور اس عبد الرحمن کی بیگم باہر آئی۔ اس نے اپنے شوہر کو پہچان لیا، وہ بڑی خوش ہوئی اور اپنے شوہر کو کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، یہ آپ کا بیٹا ہے، اور بیٹے کو بتایا کہ بیٹا یہ تمہارے والد گرامی ہیں جن کے بارے میں ہم نے تصور کر لیا تھا کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ قصہ مختصر ہے، رات میں کون سا لائٹنگ کا دور تھا، اندھیرا تھا، صحیح طرح نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں۔ رات کو جب میاں بیوی سونے لگے تو شوہر نے کہا کہ وہ جو میں تمہیں 40,000 دینار دے کر گیا تھا اس کا تم نے کیا کیا؟ مجھے اس کے بارے میں کچھ بتاؤ۔ اس نے کہا بھی آئے ہو اتنے عرصے کے بعد، صبح جو ہے وہ سارا حساب کتاب کر لیں گے۔ صبح ہوئی تو مدینہ طیبہ کے اندر یہ رہتے تھے، تو مسجد نبوی کے اندر فجر کی نماز ہوئی۔ عبد الرحمن رحمہ اللہ نے بھی وہیں پہ فجر کی نماز ادا کی، تو انہوں نے دیکھا کہ جیسے ہی امام صاحب نے سلام پھیرا ہے، اور سلام پھیرنے کے بعد ذکر و اذکار کے بعد لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے۔ تو کہتا ہے امام صاحب یہ مسئلہ بیان فرمائے، امام صاحب آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں؟
حتیٰ کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدث لوگ جب چلے گئے تو شاگرد بیٹھ گئے. شاگرد ان سے احادیث سننے کے لیے اکٹھے ہو گئے. یہاں پر عبد الرحمن کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کتنا خوش نصیب وہ باپ ہے جس کا یہ بیٹا ہے، کاش یہ میرا بیٹا ہوتا. یہ کتنا خوش نصیب انسان ہے جس کا یہ بیٹا ہے کہ وہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلح پہ امامت کر رہا ہے، اور سارے لوگ اس سے دین کے مسئلے پوچھ رہے ہیں، کاش یہ میرا بیٹا ہوتا. بہرحال اٹھ کے وہاں سے اپنے گھر میں تشریف لے گئے تو عبد الرحمن کی بیگم کہنے لگی، آپ نے رات مجھ سے سوال کیا تھا کہ میں نے جو آپ کو 40,000 درہم دیے تھے وہ کدھر ہیں؟ وہ نبی کے مسلح پہ کھڑا ہے. جس نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے مسلح پہ کھڑے ہو کے نماز کروائی ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے. تم چلے گئے تھے، تمہارے بعد اللہ نے یہ عطا کیا تھا. ربیعہ، امام ربیعہ بن عبد الرحمن الرائے، اس صالحہ خاتون نے کہا کہ جب تمہارے بعد اللہ نے یہ بیٹا عنایت کیا تو تمہاری جتنی جمع پونجی تھی میں نے تمہارے بچے کو عالم دین بنانے پہ لگائی ہے. اب دیکھ لو میں نے تمہارا حساب چکایا کہ نہیں چکایا. یعنی آپ اندازہ کیجئے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کے دور کے بعد، یہ صحابہ کے دور کے بعد کے واقعات ہیں کہ لوگوں کے اندر دینی دلچسپی کا اور علماء کرام سے محبت کا یہ عالم تھا کہ اگر کسی پکے ٹھکے صحیح عالم کو دیکھتے ان کے دل کے اندر یہ خواہش پیدا ہوتی تھی کہ کاش یہ ہمارا بیٹا ہوتا. اور عالم دین بیٹا ہونا یہ صرف علماء کی، صالحین کی، متقین کی خواہش نہیں ہے. یہ مسجد کا امام ہونا یہ نبیوں کی خواہش ہے کہ ان کی اولاد کے اندر یہ سلسلہ چلے. یہ عام لوگوں کی خواہش تو اپنی جگہ پہ ہے ہی ہے. میں اور آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، خصوصی طور پر جو لوگ اس فن کے ساتھ منسلک ہیں، جنہوں نے یہیں سے کمایا، یہیں سے کھایا، یہیں سے سیکھا سکھایا، آج تو شاید ان کا بھی یہ دل نہ کرے کہ ہمارے بچے دین سیکھ کے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ممبر و محراب کے وارث ہوں. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر کیا ہے جناب زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کا. زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بی بی مریم طاہرہ عفیفہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جب بھی جگہ پہ جاتے، ان کے کمرے میں جاتے، وہاں دیکھتے رزق پڑا ہوا ہے، کھانا پڑا ہوا ہے. ایک دن پوچھ بیٹھے انا لکی ھذا، مریم میں تو کسی اور کو آنے نہیں دیتا، میرے زیر کفالت ہو، یہ تمہارے پاس قسمہ قسم کے پھل کہاں سے آ جاتے ہیں؟ انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ، یہ تو مجھے اللہ دیتا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جب کسی کو دینے پہ آتا تو چھپڑ پھاڑ کے ہی دیتا ہے. ہنالک دعا زکریا ربہ، زکریا علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کے اندر یہ بات کھب گئی. انہوں نے سوچا جو اللہ مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے نا، وہ مجھے اس عمر کے اندر بے موسم عطا بھی کر سکتا ہے، اولاد بھی دے سکتا ہے. بے شک میری بیوی بانجھ ہے اور عرصہ دراز سے ہمارے ہاں اولاد نہیں ہو رہی، میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے بیٹا بھی عطا فرما دے گا. اب ان کی دعا کے اوپر غور کریں. انہیں اللہ سے صرف بیٹا نہیں مانگا، صرف بیٹا نہیں مانگا. کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. اللہ فرماتے ہیں وہ وقت یاد کرو جب رب کی رحمت زکریا پہ ہوئی، اور زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے انتہائی آہستہ دعا کی، خفیہ، کہیں کوئی سن نہ لے کے بابا زمرے کی مانگا پیا. دیکھیں نا ہمارے ہاں کسی بزرگ کی اولاد ہو جائے، بندہ 40-45 سال کا ہو جائے، اولاد ہو جائے، لوگ کہہ کہ انہاں نوں پتہ نہیں کادی آخر آئی ہوئی ہے، یہ بس ہی نہیں کر دے.
ایک فطرتی نظام ہے، لوگوں کے ذہن بنے ہوئے ہیں، رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، یا اللہ میری ہڈیاں کمزور، میرا سر سفید ہو گیا، لیکن میں دعا سے نا امید نہیں ہوں۔ وہاں دعا کی، یاری سنی، یا اللہ مجھے بیٹا عطا فرما۔ بیٹا کون سا عطا فرما؟ یاری سنی و یارث آل یعقوب واجعلہ ربی رضیہ، یا اللہ مجھے بیٹا ایسا عطا فرمانا ہے جو دین کے عالم بنے، جو دین کا عالم بھی ہو، اور جو ہماری علمی میراث ہے، جو ہمارے خاندان کے اندر علم کا سلسلہ چل رہا ہے، یا اللہ یہ سلسلہ جاری رہے۔ اور اس سے بھی بڑھ کر جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں، اللہ نے کتنی آزمائش کی، کتنی آزمائش کی۔ نبی کریم علیہ السلام کے بعد سب سے زیادہ جنہیں اللہ کی راہ میں ستایا گیا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام، طے شدہ بات ہے۔ سب سے زیادہ آپ علیہ السلام کے بعد ان کی آزمائش ہوئی۔ اللہ فرماتے فَأَتَمَّهُنْ، ہر طرح سے آزمایا جناب ابراہیم علیہ السلام، اپنی آزمائش پہ پورے اترے۔ فَأَتَمَّهُنْ، اب اتنی بڑی آزمائشیں ہوئیں، باپ کو چھوڑنا پڑا، علاقہ چھوڑنا پڑا، بادشاہ کے دربار میں جا کے کھری کھری باتیں سنانا پڑی، پوری قوم ایک طرف، لوگ ایک طرف، کلہاڑے مار مار کے بت توڑ دیے، بت پاش پاش کر دیے، آگ میں چھلانگ لگا دی، کوئی پرواہ نہیں کی۔ حکم ہوا جاؤ بیٹے کو بستی فلاں کے اندر چھوڑا، جہاں نہ کھانا نہ پینا نہ دانا، کچھ بھی نہیں، بندہ پرندہ کوئی نہیں، بیٹے کو بھی وہاں چھوڑ دیا۔ پھر حکم ہوا جاؤ بچے کے گلے پہ جا کے چھری بھی پھیرا۔ کتنی بڑی آزمائشیں ہوئیں۔ ابراہیم علیہ السلام تمام آزمائشوں پہ پورا اترے۔ اب اتنی تمام آزمائشوں کے اوپر پورا اترے تو اللہ رب العالمین نے انہیں کیا عنایت کیا؟ کوئی ایم این اے بنا دیا، ایم پی اے بنا دیا، بادشاہ بنا دیا، گورنر بنا دیا؟ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے جو میڈل دیا، اللہ نے جو ان کو انعام دیا، انی جاعلک للناس اماما، ابراہیم آپ ہر آزمائش پہ پورے اترے ہیں، تو بطور انعام میں آپ کو آج کے بعد امام بنا رہا ہوں مسجد کا۔ آپ امام ہیں، آپ کا کام نمازیں پڑھانا ہے۔ اتنی بڑی عزت، اتنا بڑا مقام کہ لوگوں کو نماز پڑھانی ہے، لوگوں کی امامت کروانی ہے، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ سبق پھر پڑھ، صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یہ پوری دنیا کی امامت دے دی، کوئی چھوٹی موٹی بات ہے؟ مسجد کا مولوی ہونا، مصلی پہ کھڑا ہونا، وہاں پر نمازیں پڑھانا، کیا امام کوئی چھوٹی چیز ہے؟ او اللہ کے بندو، امام اتنی بڑی چیز ہے۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہم کبھی کبھار رکوع سے پہلے کھڑے ہونا شروع ہو گئے، اچانک غلطی سے۔ آپ علیہ السلام رکوع میں جاتے، صحابہ بھی جاتے، سمیع اللہ لمن حمیدہ بعد میں کہتے، صحابہ ذرا پہلے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا خبردار، احتیاط کرو، امام سے پہلے رکوع سے سر نہ اٹھاؤ، کہیں اللہ تمہارے سر گدھے جیسے نہ بنا دے۔ اتنا بڑا مقام ہے، امام ہے، امام ہے یہ مسجد کا امام ہے، یہ مولوی، اتنا بڑا مقام ہے۔ اس سے پہلے کوئی بندہ رکوع سے سر اٹھائے، ڈر ہے اللہ اس کا سر گدھے جیسا نہ بنا دے۔ اتنی بڑی چیز دی، ابراہیم نے تمہیں امام بنا دیا۔ اتنا بڑا مقام، اتنی بڑی چیز۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی ومن ذریتی، یا اللہ مجھے امام بنایا ہے، مجھے مولوی بنایا ہے، مجھے مصلی پہ کھڑا کیا ہے، مولا کریم میری رہتی دنیا تک جتنی نسل آتی ہے سب کے اندر امام بنا دے۔ یا اللہ میرے بچوں کو امام بنا، یا اللہ ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کو امام بنا، یا اللہ ابراہیم کے بیٹے اسحاق کو امام بنا، یا اللہ ابراہیم کے پوتے یعقوب کو امام بنا، یا اللہ ابراہیم کے پڑپوتے یوسف کو امام بنا، اور یا اللہ یہ کرم فرما دے قیامت تک ہو نہ ہو آخری نبی بھی ہماری ہی نسل سے آنا چاہیے۔ یہ نبی کریم علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ دعا فرما رہے یا اللہ ہماری نسلوں کے اندر امامت جاری رکھنا، مولوی بنائے رکھنا۔ یہ اتنی بڑی چیز ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے دین کے لیے منتخب کر لے، یہ اللہ کی محبت کی علامت ہے۔ کوئی بندہ مصلی پہ کھڑا ہو جائے، خطبہ دینا شروع کر دے،
درس دینا شروع کر دے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے محبت کرتے ہیں۔ ان اللہ یؤتی الدنیا من یحب ومن لا یحب، اللہ کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ دنیا اس کو بھی دیتا ہے جس کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ دنیا اس کو بھی دے دیتا ہے جسے اللہ چاہتا ہے۔ ولا یعطی الدین الا من احب لا، لیکن اللہ دین اسے ہی دیتا ہے جس کے ساتھ اللہ کو محبت ہوتی ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ کو مارے پڑی، تکلیفیں برداشت کرنا پڑی، بہت مارا گیا، بڑا ہی مارا گیا، 3 بادشاہوں نے مل کر مارا۔ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پایا استقامت میں لغزش نہیں آئی، مارنے والے مارتے لہو لہان کر دیتے، امام صاحب رحمہ اللہ کو چوک میں کھڑے کر کے مارا جاتا۔ اس وقت امام بخاری رحمہ اللہ کے استاد تھے مسدد بن مسرہد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے امام صاحب کو ایک خط لکھا۔ اس دور کے اندر جب امام صاحب کو تکلیفیں اور پریشانیاں تھیں، امام احمد رحمہ اللہ کو خط لکھا اور خط لکھ کے کہنے لگے اکتب لی سنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، آپ میرے لیے نبی کریم علیہ السلام کی صحیح باتیں لکھ کے مجھے دے دیجئے، مجھے سنت کے طریقے سکھا دیجئے۔ امام احمد رحمہ اللہ نے پھر ان کو خط کے اندر جواب دیا، اس کے اندر امام صاحب نے ایک جملہ آگے چل کے کہا، فرمایا اللہ کا یہ دین سنبھالنے والے علماء ہیں، یہ ہدایت کے مینارے ہیں، یہ روشنیاں ہیں، ان کے ذریعے سے لوگوں کی اصلاح ہوتی ہے، یہ اللہ کے دین کے لیے مارے بھی کھاتے ہیں، تکلیفیں بھی برداشت کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ہر اچھی طرح سے سہولت پیدا کرتے ہیں۔ فما احسن اثرهم علی الناس، ان کا لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا رویہ ہوتا ہے، یہ علماء لوگوں کے ساتھ کتنا اچھا سلوک کرتے ہیں، کتنا اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں۔ فما اقبح اثر الناس علیہم، لیکن لوگ ان کے ساتھ بڑا گندا سلوک کرتے ہیں، لوگ ان کے ساتھ بڑا ہی برا سلوک کرتے ہیں، یہ لوگوں کے لیے تن من دن جان کی قربانی لگا دیتے ہیں۔ پنجابی جو کہتے ہیں مرغی کھانو گئی جانو گئی کھان دا سواد نہ آیا، مرغی جانو گئی کھان دا سواد نہ آیا۔ یہ ایک بندے کی پوری زندگی کی محنتوں کے اوپر ایک ہی لمحے کے اندر پانی پھیر دیتے ہیں۔ اس بندے نے پتہ نہیں کتنی محنت کی ہوتی ہے، کتنی کوشش کی ہوتی ہے، سالوں تک تو ہم سوتے ہی نہیں ہیں، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، ہماری تو نیند نہیں پوری ہوتی، کئی ہفتے گزر جاتے ہیں، اور بسا اوقات تو جوانی کے عالم میں سالوں ہی گزر گئے تھے، پوری نیند ہی پوری نہیں کی تھی، روزانہ 5 گھنٹے سو گئے، روزانہ 6 گھنٹے سو گئے، کس لیے کہ چلو یار ہمت ہے، تھوڑا سا اور پڑھ لیں، تھوڑا سا اور پڑھ لیں، تھوڑا سا اور کتاب دیکھ لیں، تھوڑی سی کتاب اور دیکھ لیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں یہ لوگوں کے لیے کتنے اچھے ہیں اور لوگوں کا ان کے ساتھ رویہ کتنا برا ہے۔ ہمیں یہ چیز دیکھنی پڑے گی، آج معاشرے کے اندر جو اصلاح کا رویہ رکا ہوا ہے، اور خصوصاً میں بھائیوں سے درد دل سے یہ اپیل کروں گا اس چیز کے اوپر غور کریں کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنتا ہے، انجینئر کا بیٹا انجینئر بن جاتا ہے، موچی کا بیٹا موچی بن جاتا ہے، دودھ بیچنے والے کا بیٹا دودھ بیچنے والا بن جاتا ہے، وکیل کا بیٹا وکیل بن جاتا ہے، چوڑے کا بیٹا چوڑا بن جاتا ہے، مولوی کا بیٹا مولوی بننے کو تیار نہیں۔ آپ غور کریں، آپ ایمانداری سے اس چیز کے اوپر غور کریں کہ چوڑے کا بیٹا بھی چوڑا بننے کو تیار ہے، اسے فخر محسوس ہوتا ہے کہ میں نے خاندانی جھاڑو سنبھال لیا۔ وہ فخر سے بتاتے ہیں ابا فوت ہو گیا، تو کون ہے بھائی؟ وہ میرا ابا صفائی کرنا تھی، میں آیا کرنا ہے۔ تیرے ابے نے کی ہو گیا؟ میرا ابا بیمار ہو گیا، میرا ابا مر گیا۔ جامعہ سلفیہ کے اندر 3 چوڑے مسلسل ہیں، 3-4 چوڑے جو نسل در نسل چلے آ رہے ہیں۔ سینا چوڑا، سینے چوڑے کا پوتا بھی آندا ہے، پتر بھی آندا ہے، لگتا کو پڑ پوتے بھی آنے دے۔ یعنی کہ آپ اندازہ کیجئے چوڑے کا بیٹا بھی چوڑا بننے کو تیار ہے، ایک مولوی اور عالم کا بیٹا مولوی بننے کو تیار نہیں ہے، ایک قاری کا بیٹا قاری بننے کو تیار نہیں ہے، وہ رسیاں توڑواتا ہے۔ آپ کبھی مدارس کے علماء کو دیکھیں، شیوخ الحدیث کو دیکھیں، ان کے بچے پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس کی بہت بڑی بھائیوں بنیادی وجہ ہمارے رویے، ہمارا جو ان کے ساتھ ایک سلوک ہوتا ہے، ایک جو عزت نفس ہم ان کی مجروح کرتے ہیں، ان کی جو ڈگنیٹی ہم تباہ و برباد کرتے ہیں، خصوصاً ان کے بچوں کے سامنے جب انتہائی شرمناک رویہ اختیار کرتے ہیں۔
آپ مجھے بتائیے کسی قاری صاحب کو گالی دیں، کسی عالم کو گالی دیں، اس کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیں، اس کی ماں بہن ایک کریں، مجھے آپ یہ بتائیں بدتمیزی کریں، اس کا بیٹا ساتھ کھڑا ہو، کس منہ کے ساتھ گھر جا کے اپنے بچے کی آنکھوں سے آنکھیں ملائے گا؟ آپ عالم کو چھوڑ دیں، آپ ویسے ہی ہیں، ایک عام دنیا دار ہیں، آپ کے ساتھ کوئی بدتمیزی کرے آپ کے بیٹے کے سامنے، تاڑے پوت نے کہنا میرے پیو کی عزت ہی کوئی نہیں، یہ اوقات ہی کوئی نہیں۔ کیا وہ بیٹا اپنے باپ کی کبھی عزت کرے گا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کوئی باپ کے سامنے اس کے بیٹے کو گالیاں دے دے اور باپ خاموشی سے سن لے، کتنی بچے کے دل میں بات آئے گی، انہیں میرے پیو نو ہے کیا تھی، میرا پیو پتہ نہیں ڈرپو کے چپ رہ گیا۔ میں تو اس بات کا قائل نہیں ہوں، میں تو اپنی مسجد کے اندر ایسا کوئی رویہ برداشت نہیں کرتا، نہ ایسا بندہ برداشت کرتا ہوں۔ میں مانتا ہوں اس چیز کی، میری پوری برادری وہاں بیٹھی ہے، 70-80 گھر بیٹھے ہوئے ہیں، ان میں بنگی بھی ہیں، چرسی بھی ہیں، گنڈے بھی ہیں، بدماش بھی ہیں، سرمایہ دار بھی ہیں، لچے لفنگے بھی ہیں، اٹھائی گیرے بھی ہیں، ایم این اے ایم پیوں کی جوتیاں اٹھانے والے بھی ہیں۔ میں مزاج بتا رہا ہوں اپنی برادری کا، اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، کسی نکمے سے نکمے برادری کے بندے کو کوئی کچھ کہہ دیتا ہے نا، تو وہ فوری طور پر ہماری پوری برادری اکٹھی ہو کے اس بندے کے گھر کے جا کے اوپر حملہ کر دیتے ہیں، چاہے قصور ہمارا ہی ہو۔ لیکن میرا قصور ہے کہ میں مولوی ہوں، میرا قصور یہ ہے، جس سے جنازے پڑھاتے ہیں، جس سے نکاح پڑھاتے ہیں، جسے آئیڈلائز کرتے ہیں، جس کو ہر جگہ پہ جا کے بطور فخر بتاتے ہیں ہماری برادری کے اندر یہ بندہ ہے، ہمارے خاندان کے اندر مفتی پیدا ہوا ہے، ہمارے خاندان کے اندر فلانا بندہ پیدا ہوا ہے۔ لیکن میں آپ کو اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، مجھے کوئی بھی آ کر کہہ دے، کسی بھی ایک بندے کے دل میں شرم و حیا نہیں آتی کہ ہماری برادری کے بندے کو کچھ کہہ گئے۔ وہاں میں برادری کا بندہ نہیں رہتا، وہاں ان کے سامنے میں ایک مولوی ہو جاتا ہوں، وہاں ان کے سامنے میں مسجد کا امام ہو جاتا ہوں، وہاں ان کے سامنے میں مسجد کا خطیب بن جاتا ہوں۔ آپ کو میں بتاؤں آپ کو، 9 سال پہلے جب یہ انتظامیہ میرے پاس آئی تھی، میں نے ان سے صرف ایک مطالبہ کیا تھا، میں نے صرف ان سے ایک مطالبہ کیا تھا کہ آپ نے، میں کہا میرے کندھے موڈے نہ موڈا لائے کھڑا ہونا جائے، کل نو کسے بندے نہ میں نہ حبی نبی کرنی، میں برداشت کوئی نہیں یہ کرنا، جے تسی بٹ ہو تے خون میرا بھی ہوئی ہے، اگر تم لوگوں سے غلط بات برداشت نہیں ہوتی تو برداشت مجھ سے بھی نہیں ہونی ہے، پھر نہ کہنے تھے دانگا سوٹے چل گئے، پھر مجھے کل کو تم نے یہ یا میرے کرنے سے پہلے تم نے اس بندے کا منہ بند کرنا ہے۔ اس وقت تو میری 26-27 سال عمر تھی، 27 سال شاید، میں نے اس وقت انہیں کہا تھا کہ ٹھیک ہے آپ مجھے لے جائیں، اور انہوں نے، میں آ نہیں رہا تھا، میں اس مسجد میں آنے کو تیار نہیں تھا کہ یہاں لڑائی ہوگی، جھگڑا ہوگا، میرے اپنے ہیں، انہوں نے پھر ہمارے خاندان کا جو سب سے بڑا بدماش ہے اسے بھیجا تھا، جو ہمارے خاندان کا سب سے بڑا بدماش سمجھا جاتا ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑے میں ملوث، تھانوں میں اشتہاری، اسے میرے پاس بھیجا تھا کہ تم جا کے اسے کہہ کے آؤ۔ وہ میرے پاس آیا تھا تو میں نے اس کے اوپر ساتھ ایک شرط رکھی تھی، میں نے کہا کوئی پیسہ نہیں، لیکن عزت پہ سودا نہیں کرنا، اگر تو تم نے مجھے لے کے آنا ہے تو پھر اگر کسی نے میرے ساتھ الٹی سیدھی بات کی، میرے ایکشن لینے سے پہلے تم لوگوں نے ایکشن لینا ہے، اگر تم لوگوں نے اس بکواس کرنے والے کے منہ کو بند نہ کیا پھر میں برداشت نہیں کروں گا، پھر میں بولوں گا، پھر میں کہوں گا، پھر میں نے نہیں دیکھنا کہ میرے سامنے چودھری کھڑا ہے کہ کمی کھڑا ہے، پھر میں نے نہیں دیکھنا میرے سامنے پیسے والا کھڑا ہے یا غریب کھڑا ہے، پھر میرے منہ کے اندر جو آئے گا میں نے کرتا جانا۔ اللہ کے بندوں میں کیسے برداشت کروں، میرا بیٹا وہاں ہوتا ہے، میری بیٹی وہاں ہوتی ہے، ان کے سامنے جب مجھے گالیاں دی جائیں گی، میرے گریبان پہ ہاتھ ڈالا جائے گا، آپ مجھے بتائیے میرے گھر کے اندر، میری فیملی کے اندر، میرے خاندان کے اندر میری عزت کیا رہے گی؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو گالیاں دیتے، مارتے تھے، پیٹتے تھے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا تھا اور کسی چیز کی شرم کرو نہ کرو، اور بے حیاؤ اسی چیز کی شرم کرو، میرا تعلق تمہارے خاندان سے ہے، الا المودۃ فی القربى، اللہ نے قرآن اتار دیا، اور رشتہ داری کا ہی خیال کر لو، برادری کا ہی خیال کر لو۔ بھائیو ہمارے رویے دیکھیں، ہمارے رویے کتنے تبدیل ہو گئے ہیں، اس کے پیچھے اسباب ہیں، وجوہات ہیں، اسباب و عوامل ہیں۔ میں صرف 2 چیزوں کا ذکر کروں گا، 2 لوگ ذمہ دار ہیں اس چیز کے، میں آپ کو ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، میں آپ لوگوں کو اس معاملے کے اندر ذمہ دار نہیں ٹھہراتا، شاید ہماری تربیت ہی ایسی ہو گئی ہے اور تربیت نے اپنا رنگ دکھا دیا ہے۔ 2 لوگ ذمہ دار ہیں، 2 لوگ، 2 بنیادی طور پر اس معاملے میں علماء کی جو مسجدوں کے اندر، مدارس کے اندر
جو توہین ہوتی ہے نا اس کے ذمہ دار دو لوگ ہیں بنیادی طور پر، دو طبقے چلے کہہ دیں۔ پنجابی کہتے ہیں اپنی منجی تھلے سوٹا پھیر لو۔ پہلے ہم ذرا اپنے لوگوں اپنے علماء کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک ذمہ دار میں ذمہ دار ہوں، بحیثیت امام میں ذمہ دار ہوں، بحیثیت علماء ہم ذمہ دار ہیں، بحیثیت خطبہ ہم ذمہ دار ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں سزا دے رہا ہے۔ سب سے زیادہ جو بدتمیزی کی جاتی ہے نا وہ اہل حدیثوں کے ہاں کی جاتی ہے۔ سب سے زیادہ علماء کی بے توقیری، توہین، الزام لگانا سب سے زیادہ ہم لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے۔ میں نے پہلے کہا تھا اپنی منجی تھلے سوٹا پھیر لو۔ کل ایک جگہ بیٹھے تھے گونگا بلوچہ میں، تو یہی باتیں ہو رہی تھی کہ علماء کی توہین، بدتمیزی، فتوے کے اندر لوگ فتوے دیتے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی یہ کام کس طرف چلا گیا۔ ہر بندہ مفتی، کیا کیا جائے؟ تو مولانا ارشاد صاحب حفظہ اللہ نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ کہتے یونس بٹ صاحب رحمہ اللہ نے ایک دفعہ کہا کہ جب آپ سے کوئی مسئلہ پوچھا کرے نا ممبر پہ مسجد میں، تو اسی 2 منٹ خاموش رہو، تہاڈے نال جڑا مقتدی بیٹھا انہیں آپ ہی سوال دا جواب دے دینا، تھانوں بولن دی لوڑ ہی نہیں پڑی۔ مولانا عبدالحی صاحب بیٹھے ہیں، وہ جناب کسی نے سوال پوچھ لیا، ابھی وہ سوچ رہے ہیں، ٹھک کر کے جواب آ گیا۔ میں بیٹھا ہوں مسجد میں، ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، ٹھک کر کے جواب آ گیا۔ یہ احترام سے یہاں سے رخصت ہوا۔ کس لیے رخصت ہو گیا؟ ہم ذمہ دار ہیں، ہم علماء ذمہ دار ہیں، خطباء ذمہ دار ہیں، امام ذمہ دار ہیں، اس لیے کہ ہم نے اپنی عوام کو علماء کا احترام کرنے نہیں سکھایا، ہم نے ان کی تربیت ہی نہیں کی، ہم نے ان کو بتایا ہی نہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی دین کا چمکتا ہوا ستارہ ہے، ہم نے کبھی ان کو بتایا ہی نہیں امام احمد رحمہ اللہ بھی دین کا بہت بڑا مجاہد تھا، ہم نے کبھی ان کو امام مالک کا مرتبہ نہیں بتایا، امام شافعی کا مرتبہ نہیں بتایا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ جب بھی ہم سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے ہم اپنی رائے بتاتے ہیں، وہ کہتے تھے کہ امام شافعی نے یوں کہا، میں شافعی دا کلمہ پڑھیا۔ ہر بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ یعنی کہ ہمارے سامنے فرض کرے مولانا ارشاد صاحب کا نام آ جائے، مفتی عبدالحنان صاحب کا نام آ جائے، جتنے بڑے بڑے پاکستان کے مفتیان ہیں ان کا نام آ جائے، اور آگے سے وہ کہتے ہیں نہیں جی اوہدہ نکلا کسی چیز دا پتہ ہے۔ فرض کریں ان کو غلطی لگی ہو، ٹھوکر لگی ہو مسئلے میں، وہ نبیوں کی طرح معصوم تو نہیں ہے، لیکن ہم جٹ سے کہہ دیتے ہیں وہ انہوں کسی چیز دا کی پتہ، وہ چھڈو جی وہ بس اہمی رہی ہے۔ وہ ہمیں کس چیز کی سزا ملی ہے کہ ہمارے پاس جب مسئلے آئے ہم نے امام ابو حنیفہ کی توہین کر دی ممبروں پہ، اللہ نے پھر ہمیں سزا دی، اللہ نے ہمیں سزا دی ہے، ہم نے علماء کی توہین نہیں سکھائی۔ امام عبد الجبار غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ اکبر، کتنا پیارے، کتنی پیاری شخصیت، کتنی بڑی شخصیت، کتنے اللہ والے، اتنی اللہ کے ولی، اتنے اللہ کے ولی، کرامت والے بزرگ۔ ایک بندے نے آ کر کہہ دیا، ان کو الہام ہوتا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا میری امت کے اندر نبی نہیں ہوں گے، ملہم ہوں گے، ملہم ہوں گے، اللہ ان کے دلوں میں صحیح باتیں ڈال دے گا، وہ جو کہیں گے ویسا ہی ہوگا، میں میری امت کے اندر یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ ان کے پاس فہم و فراست ہوگی، نور بصیرت، وہ دل کی آنکھ سے دیکھ لیں گے کیا ہونے والا ہے، اللہ ان کو یہ فہم اور ملکہ فرمایا عطا فرمائے گا۔ امام عبد الجبار غزنوی کی کرامت بتاؤں، پتہ نہیں آپ مانے کہ نہ مانے وہابی قسم کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو بزرگوں کی کرامتوں کے قائل نہیں ہم۔ یہ بیٹھے تھے، ایک بندہ کہنے لگا حضرت میں نے کرامت دیکھنی ہے، امام عبد الجبار فرمانے لگے کیا کرامت دیکھنی ہے؟ اس نے کہا جی کوئی ایسی کرامت دکھائیے جو میں دل میرا مانے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں۔ کہ بھائی تم ہی بتا دو کیا دیکھنا ہے؟ کہنے لگا جی میں بازار سے تالا لاؤں گا، میں بازار سے تالا لاؤں گا اور میں نے اپنے ہاتھوں سے دروازے کو تالا لگانا ہے، آپ کو اندر سے بند کر دینا ہے، چابی میرے پاس ہوگی، اگر آپ واقعی اللہ کے ولی ہیں تو دروازہ کھول کے دکھائیں اندر سے۔ امام صاحب نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں، کر لو، یہ اللہ پہ یقین اور اعتماد کی باتیں ہوتی ہیں۔ امام صاحب رحمہ اللہ نے اندر ہی بیٹھ کے وظیفہ پڑھا، ٹک کر کے دروازہ کھل گیا، وہ بندہ بھاگا مولانا عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کے پاس گیا، سید عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کو، او اللہ کو، یہ آپ کے بیٹے نے کیا کر دیا، یہ آپ کے بیٹے نے کیا کر دیا۔ یہ واقعہ سید ابو بکر غزنوی
داؤد غزنوی رحمہ اللہ کے بیٹے اور جنید غزنوی کے والد محترم، انہوں نے اپنی کتاب سیدی و ابی ابو بکر غزنوی میں لکھا ہے، شور پڑ گیا، ہنگامہ ہو گیا، عبداللہ غزنوی رحمہ اللہ کو پتا چلا، بھاگے بھاگے آ گئے، او بیٹا کیا پڑھا تھا؟ کہتے میں نے حزب التسخیر پڑھا تھا، حزب التسخیر پڑھا تھا۔ ان کے پاس علم تھا، وہ جو داؤد علیہ السلام پڑھا کرتے تھے لوہا ان کے لیے نرم ہو جاتا تھا۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اللہ فرماتے داؤد ایسے کر کے ہاتھ کو کرتے، لوہا ایسے کر کے نرم ہو جاتا، تجھے موڑ کے بخاؤ۔ کہا میں نے وہ پڑھا تھا۔ انہوں نے ایک جملہ کہا، بیٹا ہم نے بندہ بننا ہے، رب نہیں بننا۔ یہی امام عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ اپنے طالب علموں کو پڑھا رہے، بات ہوئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی۔ امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں لحوم العلماء مسمومہ، علماء کے گوشت بڑے زہریلے ہوتے ہیں، بڑے زہریلے ہوتے ہیں۔ من اکلھا مات، جو یہ کھائے گا وہ مر جائے گا۔ ان کی غیبتیں جو کرے گا اس کی طبی موت ہو نہ ہو، اس کی روحانی موت ہو جائے گی۔ پھر اس کے اوپر قرآن اثر نہیں کرتا، اس کے اوپر حدیث اثر نہیں کرتی، اس کے اوپر شریعت اثر نہیں کرتی، اس کے گھر کے اندر دین باقی نہیں رہتا، اس سے لوگ ملنا گوارا نہیں کرتے۔ میں نے دیکھا ایسے لوگوں کو، جانتا ہوں جن کا مشن یہ ہوتا تھا کوئی عالم دین درس دینے آ گئے ہیں، اس نے 4-5 بندے نکال کے مسجد کے باہر کھڑے کر کے اسی عالم کو گالیاں دینا شروع کر دیں۔ میں ایک شخص کو جانتا ہوں، آج میں اس کو دیکھتا ہوں، اللہ کی قسم وہ بطور فخر کہا کرتا تھا فلانا مولوی میرے کو لنگیا مانا سلام نہیں رہا، فلانا مولوی نے میں گالا کر دیتی ہے، فلانے مولوی نے میں اج کرتا، فلانے مولوی سارے میں کلاشاں داتی تھی، میں کہا چلو مولوی چلا کے وقت کتنے گئی تیری بخاری، کتنے گئی تیری مسلم۔ اللہ کی قسم آج میں اس شخص کو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں، اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کا گھرانہ اجڑ گیا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اتنی اس کی کیفیت ہو چکی ہے، اپنی صالحیت اور نیکی کے باوجود کوئی بندہ اس سے سلام لینے کو تیار نہیں ہے۔ میں نے یہاں تک دیکھا لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھنے کو تیار نہیں ہے، ہر ایک نو وڈن نو پیندا ہے۔ امام ذہبی نے فرمایا تھا لحوم العلماء مسمومہ، یہ علماء کی غیبتیں بڑی زہریلی ہوتی ہیں، جو ان کے ساتھ اس طرح کے رویے اختیار کرتا ہے اس کی روحانی موت ہو جاتی ہے۔ یہ عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ درس حدیث دے رہے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی بات آئی، شگیر نے کہا جی ان کو کیا آتا، 12-13 حدیثیں آتی تھی، سن دے ہونا، ساڑھے خطیب کہہ دیتے ہیں نا، میں ان کی بھی بات کروں گا آگے چل کے، ان کا بھی پورا کردار کہ معاشرے کے اندر نمایاں وہ ہوتے ہیں۔ آپ سن لے دلہ امام صاحب نے کی آندہ سی، امام ابو حنیفہ نے بہت حدیثاں تے مینوں آندیاں نے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کس نے بتایا؟ ہم نے تو آج تک کسی کو نہیں کہا۔ یہ جو علم میں پختہ نہیں ہے، امام صاحب کے مقام سے نہ آشنا ہے، وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ جس کو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقام اور مرتبے کا نہیں پتہ، ان کی جو ہے وہ نیکیوں کا اور خدمات دینیا کا نہیں پتہ، وہ ایسی باتیں کرتا ہے۔ اللہ امام صاحب تے حدیث آندہ ہی کچھ نسی، اس طرح کی بات کی عبد الجبار غزنوی رحمہ اللہ فرمانے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ، نکل جاؤ میری درس حدیث سے، خبردار آج کے بعد میرے پاس آئے اور شاگردوں کو مخاطب کر کے فرمانے لگے میری بات نوٹ کر لو، یہ بندہ مرتد ہو کے مرے گا۔ اس کے بعد لڑکا قادیانی ہو کے مرا ہے۔ اللہ کے بندو احتیاط کرو، یہ ہمارا قصور ہے، خطبہ کا قصور ہے، جو ممبر و محراب کے اوپر فتویٰ دینا ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ عوام کا مزاج علماء سے ذرا دوری والا ہے۔ ہمارے پاس علماء کے پاس وقت نہیں ہوتا، سیدھی سی بات ہے۔ میں اپنا بتاؤں گا، کل 2 دن کے بعد سویا ہوں، 2 دن کے بعد کل کہیں جا کے آنکھ لگی ہے، کل کہیں جا کے 2 دن کے بعد صحیح طرح نیند آئی، وہ بھی فون کو ذرا پرے سٹ کے، اگر فون پاس ہوتا تو بعد صبح اٹھ کے دیکھا تو 25 کو مس کال آئی ہوئی ہیں، رات کے 1 بجے کال، 2 بجے کال۔ اللہ کا شکر ہے کہ لوگ ہمیں بلا لیتے ہیں، لیکن ظاہری بات ہے ہمارے بھی کچھ جسمانی تقاضے پورے کرنے، یہ ہمارا بھی قصور ہے۔ ایک مسئلہ چھوٹا سا ہے، آپ مجھے خود بتائیے، آج کا ہے یہ کٹے ہر سال اسی کٹا کھول لینے ہیں، وڈی تے کٹا نہیں کھولنا، کٹے دی قربانی ہونی کہ نہیں ہونی، اسی ہر سال کٹا کھول لینے ہیں۔ او بھئی یہ آج کا مسئلہ ہے، یہ کوئی آج کی بات ہے، یہ تو بہت عرصے سے بحث چلی آ رہی ہے۔ بعض کہتے ہیں کٹے دی قربانی ہوندی ہے، بعض کہتے نہیں ہوندی۔ اب ایک کلپ سننے کو ملا، بڑا افسوس اور دکھ ہوا، وہ حضرت اتنے جوش جذبات میں، جوش خطابت میں کیا کہتے، جڑا شیخ الحدیث کرنا نہ کٹے دی قربانی ہوندی اورے گال تے چھری پھیر دے۔
آپ مجھے بتائیے جب ممبروں سے ایسا پیغام جائے گا کسی کے دل میں علماء کی عزت پیدا ہوگی؟ وہ 100 دفعہ آ کے بعد میں معافی مانگ لے کوئی فرق نہیں پڑتا. ان کو 50,000 مل جانے ہیں، وہ پہلے ملنے ہیں، تقریر بعد میں ہونی ہے. آپ بھی ان سے راضی ہوتے ہیں نا، تہاڈا بھی رانجھا ہونا راضی ہوتا ہے. آپ کو علماء کہاں بس آپ ہم تو چسکے لیتے ہیں. اس لیے نہیں کہہ دیا گولڑا شریف کے گدی نشین نے وہابیاں دے سٹیج تے ٹکٹاں لگنیاں چاہیے نے. انہیں کہا ان کے سٹیجوں پہ باقاعدہ تھیڑ کی ٹکٹیں لگانی، تھیٹر نہ ویکھن جاؤ، انہاں دی تقریراں سنن چلے جائے. کتنی خطرناک بات ہے. کوئی آج اب مجھے بتاؤ شیخ الحدیث عبدالعزیز علوی کے گلے پہ چھری پھیر دیں، مفتی الحنان ظاہر رحمہ حفظہ اللہ کی گردن پہ چھری پھیر دیں، جتنے پرانے بزرگ ہمارے کئی کہتے ہیں زندہ ہیں ان کے گلوں پہ چھریاں پھیر دیں. یعنی کہ ان کی 40-50 سالہ دین کی خدمات ایک طرف، وہ انہوں نے جو 2-3 سال کے اندر کمانا ہوتا ہے یہ ایک رات کے اندر کمائیاں کر لیتے ہیں اور لوگوں کو لباتے ہیں، چسکے دیتے ہیں. لوگ وہاں کہے لگ رہے ہیں، ایک بندے کو جرت بھی نہیں ہوئی اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتا ہے علماء مولوی صاحب خدا کا خوف کریں، یہ ہم ذمہ دار ہیں. اور آخری گزارش، جو ذمہ داران میں بندے آتے ہیں نا، یہ انگریز نے ایک پوری چال کھیلی ہے. 1831 کے اندر بالا کوٹ میں جہاد ہوا، پہلے بھی ہو رہا تھا سکھوں کے خلاف، انگریزوں کے خلاف. یہ 1831 6 مئی کو سید احمد شہید رحمہ اللہ، سید اسماعیل شہید رحمہ اللہ یہ شہید ہو گئے. ان کی جماعت ساری وہیں پہ شہید ہو گئی، قبریں موجود ہیں آج بھی. یہ لوگ شہید ہو گئے. انہوں نے لوگوں کی تربیت کی ہوئی تھی. اس وقت انگریز نے پورا ایک جائزہ لیا. انہوں نے کہا کہ یار جہاں ہم فتح کرتے ہیں نا، علاقے فتح کر لیتے ہیں، لوگ ہمارے مقابلے میں کھڑے نہیں ہوتے. لیکن یہ بر صغیر کا خطہ ایسا ہے ہندوستان کا، بر صغیر تھا نا، ہندوستان تھا اس وقت، یہاں لوگ ہمارے خلاف مسلسل لڑ رہے ہیں، جہاد کر رہے ہیں، یہ نہیں مانتے. 1832 کے اندر انہوں نے اپنی پارلیمنٹ کے اندر یہ بات کی. لارڈ میکالے اس وقت وزیر تعلیم تھا برطانیہ کا. اس بدماش نے، یہودی تھا وہ، تورات کا بہت بڑا عالم تھا، ربی بھی تھا. اس نے قریباً 1.5 سال تک بر صغیر کے اندر رہ کر جائزہ لیا. اس نے کچھ سفارشات مرتب کر کے برٹش پارلیمنٹ کو دے دی. اس نے وہ سفارشات دے دی. اس نے کہا ان چیزوں کے اوپر عمل کر لو، تمہارا بر صغیر کے اوپر قبضہ ہو جائے گا. اور اس نے ساتھ یہ بھی کہا بر صغیر کے مسلمان اگر مسلمان نہ رہے، عیسائی نہ بنے، مسلمان بھی نہیں رہیں گے. ان کے اندر اسلام بھی باقی نہیں رہے گا اگر یہ عیسائی بنے نہ بنے. اس نے جو چیزیں پیش کی، ایک تو نظام تعلیم دیا جو ہمارے ہاں چل رہا ہے سارا، اس وقت سے یہی چل رہا ہے. عدالتی نظام دیا. اسی طرح اس نے یہ سرکاری محکمے وغیرہ اور دیگر اداروں کا تصور پیش کیا کہ اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کنٹرول کرو. ان اداروں کے اندر گندے لوگ لے کے ان کو بے پناہ اختیار دے دو، تنخواہیں تھوڑی رکھو، اختیارات بے پناہ دے دو. جیسا کہ آپ جانتے ہیں سرکاری معاملات کیسے ہوتے ہیں. اس نے کہا دوسری بات یہ ہے، اس قوم کو تم اس وقت نہیں دبا سکتے جب تک ان کے اندر مولوی موجود ہے. آپ دیکھیں کہ اس دور کی تاریخ پڑھے نا، جس کسی کو عزت کے ساتھ مخاطب کرنا ہوتا تھا اسے مولوی کہا جاتا تھا. مولانا الطاف حسین حالی، مولانا محمد علی جوہر، مولانا شوکت علی گوہر، مولانا حسرت موہانی، مولانا حبیب الرحمان، مولانا ابوالکلام آزاد. یہ کوئی صحیح معنوں میں ان میں کوئی علماء، مولانا حسرت موہانی جو کوئی عالم دین تھوڑی، یہ شاعر تھے. حالی کوئی عالم دین تھا، یہ تو شاعر تھا. محمد علی جوہر، محمد علی شوکت علی گوہر، یہ کوئی علماء تھے. اللہ کے بندو، اس دور کے اندر یہ چیز تھی جو کوئی بہت بڑی قوم کی خدمت کرتا، جس طرح آج علامہ کہہ دیتا ہے، پرائڈ آف پرفارمنس دیا جاتا ہے، صدارتی ایوارڈ اور تمغہ دیا جاتا ہے، اسی طرح اس دور میں اس بندے کو مولوی کہہ دیا جاتا ہے، مولوی صاحب. اس نے کہا اس لفظ کو گالی بنا دو. کہاں اس وقت عزت و احترام سے مولوی صاحب کہا جاتا تھا، اب کہا جاتا اے مولوی، مولوی ادھر آ، مولوی قاری ادھر آ، گال سن، محافظ ادھر آ.
آپ دیکھ لیں انہوں نے کس طرح ہمارے دل سے احترام نکالا. میرے پاس باقاعدہ ثبوت اور حوالے ہیں. انہوں نے ایک اتنی پلاننگ بنائی, برادریاں بنا دی. برادری سسٹم پہلے بھی چل رہا تھا بر صغیر میں, لیکن آپ یہاں دیکھیں گے اب بر صغیر کے اندر پاکستان میں خصوصاً برادری سسٹم بڑا ہی خطرناک ہے. انگریزوں نے دو ذاتیں بنائی, ایک ذات اعلیٰ, ایک ذات کمیاں. انہوں نے خود ہی ہر ذات کو خود ہی بنایا, یعنی لوگوں کے اندر یہ تصور نہیں تھا. اس وقت کمہار بھی تھے, اس وقت موچی بھی تھے, جلاہے بھی تھے, بٹ بھی تھے, میر بھی تھے, خواجہ بھی تھے, شیخ بھی تھے, سارے تھے. انگریز نے وہاں ایک تقسیم کی. اس نے کہا دو برادریاں بناؤ, ایک اعلیٰ برادری, ایک کمی برادری. جو اس کے اپنے تھے, جو اس کے ایجنٹ تھے, جو اس کے ٹاؤٹ تھے, جو اس کی جوتیاں اٹھاتے تھے, چاٹتے تھے, اس نے ان لوگوں کو ذات اعلیٰ میں بنا دیا. ہر بڑی بڑی برادری کا بندہ اس میں شامل تھا. ہمارے بھی تھے, ہمارے لوگ بھی ہوں گے, ظاہر بات تاریخ کے اندر سب لکھا ہوا ہے. اور ذات کمیاں, جو کمہار تھے, موچی تھے, جلاہے تھے, فلاں تھے, فلاں تھے, اس ذات کمیاں کے اندر اس نے مولوی بھی لکھ دیا. اور آج دیکھیں ہم مولوی کو کیا حیثیت دیتے ہیں. اللہ کے بندو, یہ تمہارے محسن ہیں, یہ تمہارے خیر خواہ ہیں. مجھے ایمانداری سے بتاؤ, یہ حاجی صاحب بتائیں, بڑے لوگ بتائیں, کسی کو ہوا نہیں سیدھی شکوہ کرتا کہ نہیں کرتا؟ حاجی صاحب جیسے نہیں چلیا, کہتے کہ نہیں کہتے؟ مجھے آپ کہتے ہیں مسجد میں یہاں پسینوں پسینی تھا, میں شکوہ نہیں کر رہا, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, میرا پسینے سے برا حال تھا. میں سوچ رہا تھا میں تو جوان آدمی ہوں, انصاری صاحب کا کیا بنتا ہوگا. میں سوچ رہا تھا جب نماز پڑھاتے پڑھاتے میرے وہ سارے کفس گیلے ہو گئے, میری بنیان گیلی ہو گئی. ہر جمعے میں میرے ساتھ یہ ہوتا ہے, کوئی آج پہلی دفعہ نہیں ہوا. ہر جمعے میں شرابور ہوتا ہوں, اور مسجد ماشاءاللہ الحمدللہ ثم الحمدللہ پوری ٹھنڈی ہوتی. ہم پنکھا نہیں چلا سکتے, اسپیکر خراب ہو جاتا ہے. کبھی آپ سے شکوہ شکایت, یہ سہولیات ہیں, کبھی ہم نے فائدہ اٹھایا؟ کبھی قاری صاحب کے لیے اے سی چلا, کبھی خادم صاحب کے لیے اے سی چلایا, کبھی میری مسجد میں بھی نہیں ہے, میرے لیے بھی نہیں ہے, میں بھی نہیں چلا سکتا, میں بھی نہیں چلاتا. لیکن میں اللہ شاہد ہے, میرے دفتر میں بھی اے سی لگا ہے, وہاں جو آتا ہے دھڑلے سے اے سی چلا لیتا ہے, اور بیٹھے ہوتے ہیں. ہم اس ڈر سے نہیں کہتے کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے, کہیں یہ مسجد میں آنا نہ چھوڑ دیں. اللہ کے بندوں, انگریز نے جب پورا سیٹ اپ تبدیل کر لیا نا, علماء کے لیے اوقاف ہوتے تھے, اس وقت دین کی بنیاد پہ ملازمتیں ملتی تھی, نوکریاں ملتی تھیں. انگریز نے جب سارا کچھ دبا دیا نا, علماء نے دین نہیں چھوڑا, انہوں نے دین نہیں چھوڑا. انہوں نے اپنے خرچے کے اوپر بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا. جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے مدرسے بنا لیے تاکہ یہ دین بچ جائے. اللہ کے بندو, آج تمہارے پاس یہ دین محفوظ ہے نا, تو ان لوگوں کی عزت کرے نہ کرے یہ آپ کا مسئلہ ہے. ان لوگوں کو گالیاں نہ دیں, ان لوگوں کی توہین نہ کریں, یہ آپ کے محسن ہیں. اور محسن کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے. یہ لوگ ہیں جن کے لیے سمندر کی مچھلیاں بھی دعائیں کرتی ہیں, جن کے لیے کتے بلے بھی دعائیں کرتے ہیں, سانپ بھی دعائیں کرتے ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے خصوصاً طور پر مچھلی کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے فرمایا عالم دین کے لیے سمندر کی مچھلی بھی دعائیں کرتی ہے. بتانا یہ چاہتے تھے کہ دنیا کے اندر سب سے بڑی مخلوق ہی مچھلی ہے. کتے بلے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں, خنزیر عالم دین کے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہم دعائیں نہیں کر سکتے, کوئی بات نہیں, خیر ہے, سلام لے لیا کریں, نہ بھی لیا کریں, خیر ہے, کوئی بات نہیں, پھر کیا ہوا, آپ کی مرضی ہے. لیکن اللہ کے بندو, ایک دل میں بغض رکھنا, ایک نفرت رکھنی, یہ چیز مناسب نہیں ہے. میں نے اس کے اوپر کافی غور و فکر کیا, کچھ لوگ ایسا کیوں کرتے ہیں. دو وجوہات مجھے سمجھ آئی ہیں. ایک تو حسد ہے, مولوی کی عزت برداشت نہیں ہوتی, سیدھی سی بات ہے. جو بندہ دو چار صورتیں پڑھ لیتا ہے, قرآن کی آیتیں پڑھ لیتا ہے, دو چار چلے شلے لگا لیتا ہے, دورے چورے کر لیتا ہے, وہ دیکھتا ہے یار میری تو عزت ہی کوئی نہیں. بھئی تمہاری عزت کیسے ہونے لگی؟ تمہاری عزت کیوں کرنے لگا کوئی؟ دین سمجھ کر 8-10 دن لگانے میں اور 20-25 سال لگانے میں بڑا فرق ہوتا ہے. تمہاری عزت کو کیوں کرنے لگا؟ وہ داڑھی رکھ لی, شلوار ٹخنوں سے اونچی ہوگی, سمجھنا شروع کر دیا اب میں بھی علامہ صاحب بن گیا ہوں, اب مجھے بھی ویسے ہی کہا جائے حضرت میرے لیے دعا فرما دیں. ایک تو یہ بنیادی وجہ ہے. اور دوسری چیز یہ ہے, کوشش کے بعد وہ بن نہیں سکے.
کوشش کے باوجود وہ عالم دین نہیں بن سکے۔ اور میری بات آج لکھنے میں آخری بات کہہ کے بات ختم کرتا ہوں، جو ایسا بندہ علماء کی توہین کرتا ہے نا، میرا ایک تجربہ ہے، میرا بھی تجربہ ہے، میں بھی اس فیلڈ سے 30 سال سے وابستہ ہوں، جو علماء کی توہین کرتا ہے اور اپنے بچوں کو علماء بنانا چاہتا ہے، میں دعوے کے ساتھ اللہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں، میرا تجربہ ہے، اس کا بچہ حافظ قرآن بن جائے گا، کبھی عالم دین نہیں بن سکے گا۔ چاہے اس کو جامعہ سلفیہ ڈال دے، جہاں مرضی ڈال دے، 1-2 سال نکالے گا چھٹی، وہ کو پینڈا پورا ہی نہیں ہونا۔ اس لیے بھائیو آپ کی مہربانی ہے، گزارش یہ ہے، کم از کم ایک انسانیت کا تقاضا ہے، وہ نبھایا کریں، پیار کریں نہ کریں، محبت کریں نہ کریں، توہین نہ کریں، تنقید کریں، آپ کی خوشی ہے، آپ کی مرضی ہے، ایک تنقید ہے، ایک تذلیل ہے، اس میں ذرا فرق کر لیا کریں۔ اللہ تعالیٰ اگر میرے اندر کوئی کمی، اللہ میری اصلاح فرمائے، اگر ہمارے اندر کوئی کمی، اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ اللہ جو دین کے لیے جس طرح بھی لگے ہیں ان کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔